بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اور کسی عاشق صادق نے کیا خوب کہا ہے، یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کیا کروں کروڑوں جہاں نہیں۔ اے میرے ملت کے نوجوانوں، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، آج ہندوستان کے اندر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی چرم سیما پر ہے۔ کبھی نرسنگھانند حضور کی گستاخی کرتا ہے، کبھی نپر شرما نے ایک دور میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی، کبھی پنڈت گنگا گری مہاراج حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا ہے۔ ابھی حالیہ دنوں میں بی جے پی نیتا نازیہ الہی خان نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے، اور سب ایک ہی مسئلے پر حضور کی گستاخی کر رہے ہیں۔ اکثر و بیشتر ہندوستان کی سرزمین پر جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے، وہ بس ایک ہی وجہ سے ہو رہی ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، جب سیدہ عائشہ کی عمر 6 سال کی تھی، اس وقت حضور کا نکاح سیدہ عائشہ سے ہوا۔ اب اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں کہ اتنی کم عمری میں نکاح کا ہو جانا یہ غلط ہے، طرح طرح سے اعتراض کرنا، بد زبانی کرنا۔ حدیث میں ہے کہ جب سیدہ عائشہ کی شادی، سیدہ عائشہ کا نکاح حضور سے ہوا تو یقیناً حضرت عائشہ کی عمر اس وقت 6 سال کی تھی، لیکن جب وداعی کا وقت تھا تو وہ 9 سال کی عمر میں سیدہ عائشہ کی وداعی ہوئی۔ اللہ اکبر! لیکن ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں کہتا ہوں جو لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی آج کے دور میں کرتے ہیں، جو اسلام کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو پیغمبر اسلام کی عظمت پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں جس طرح تم حضور کے دشمن آج ہو، تم سے بڑے بڑے دشمن اس دور میں حضور کے موجود تھے، تم سے بڑے بڑے طاقتور دشمن موجود تھے۔ ابو جہل کو کون نہیں جانتا، جو فرعون سے بڑا سرکش تھا، جو فرعون سے بڑا شیطان تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ سے نکاح کیا تو خود کی مرضی سے نہیں کیا بلکہ حکم الہی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ سے نکاح کی مرضی کو ظاہر نہیں کیا تھا بلکہ حضور کی بارگاہ میں اس رشتے کو پیش کیا گیا تھا، بلکہ حضرت سیدہ عائشہ کے والد محترم افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ چاہت تھی کہ میری بیٹی سیدہ عائشہ کا نکاح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے۔ اللہ اکبر! میں ان اعتراض کرنے والوں سے بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ تم تو حضور کی عزت پر اعتراض کرتے ہو، حضور کی شان میں گستاخیاں کرتے ہو، تو مجھے بتاؤ اس دور میں حضور کے جو دشمن تھے انہوں نے اس بات پر اعتراض کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ عرب کے اندر یہ رواج تھا کہ کم سنی میں نکاح کر دیا کرتے تھے، کم عمری میں نکاح کرنے کا رواج تھا۔ اگر عرب کی تاریخ کو اٹھایا جائے تو یہاں تک عرب کی تاریخ میں ملتا ہے کہ جو بچے ماں کی پیٹ میں ہوتے تھے ان کا بھی نکاح کر دیا جاتا تھا، یعنی وہ رواج میں داخل تھا، وہاں کے یہ معاملات تھے، تو اعتراض کرنے کی کوئی بات ہی پیدا نہیں ہوتی ہے۔ جیسے ہندوستان کے اندر لڑکی کا نکاح، لڑکی کی شادی 18 سال کی عمر میں کر سکتے ہیں، لیکن بعض ملکوں میں، بعض دیش میں، بعض کنٹریز میں 25 سال کی عمر میں، 22 سال کی عمر میں، یعنی یہاں 18 سال کا رواج ہے لیکن کہیں 25 سال کا رواج ہے، کہیں 22 سال کا رواج ہے، کہیں 15 سال کا رواج ہے، یعنی اپنے طریقے سے ہر دیش میں ہر جگہ پر نکاح کے شادی کے رواج بنائے گئے ہیں۔ عرب کی گرم ہوا، گرم زمین، گرم تاپمان، وہاں لوگ جلدی بالغ ہو جاتے ہیں، یہاں ہندوستان کے مقابلے میں اور دیش کے مقابلے میں۔ اس لیے ایسے اعتراضات کرنا بالکل بیکار کی بات ہے، انسانیت کو ختم کرنے کی بات ہے۔ ایسی باتیں کسی دین کے خلاف بات کرنا، کسی نبی کے خلاف بات کرنا، اور دنیا میں 200 کروڑ مسلمان ہیں ان کی بھاونا کو ٹھیس پہنچانا، ان کے دلوں کو تکلیف پہنچانا، یہ انسانیت کے بھی خلاف ہے اور ہر مذہب کے بھی خلاف ہے۔ اگر صحیح طریقے سے ہر مذہب کا مطالعہ کیا جائے تو یقیناً ہر مذہب کے اندر کم سنی میں پہلے کے زمانے میں نکاح ہوتا تھا، پہلے کے زمانے میں شادی ہوتی تھی، چاہے ہندو دھرم کو دیکھا جائے، چاہے عیسائی دھرم کو دیکھا جائے، چاہے یہودی دھرم کو دیکھا جائے، دنیا کے اندر جتنے بھی دھرم ہیں سب میں کم سنی، کم عمری میں نکاح کا رواج تھا۔ اس لیے
حضور کی عزت عظمت پر صرف بھونکنا، حضور کے شان کے خلاف باتیں کرنا یقیناً یہ بغض و عناد کی بنیاد پر ہے۔ اور یاد رکھو جتنی تم حضور کے خلاف باتیں کرو گے، جتنی پیغمبر اسلام کے خلاف باتیں کرو گے، تو تم کیا سوچتے ہو کہ حضور کے خلاف بات کرو گے تو کیا اللہ کے نبی کی شان و عظمت میں کوئی فرق آ جائے گا؟ نہیں، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رب اللہ رب العزت تو ہر آن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بڑھاتا ہے۔ اللہ کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ تو حضور کی شان میں بکواسات کر کے، حضور کے خلاف باتیں کر کے یہ نہ سوچو کہ حضور کی عزت عظمت پر فرق آ جائے گا۔ بریلی کے امام فرماتے ہیں یا رسول اللہ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ اور میرے امام فرماتے تھے یا رسول اللہ، میرے امام فرماتے ہیں یا رسول اللہ مٹتے ہیں مٹ جائیں گے یاداں تیرے، پر نہ مٹا تھا نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔